لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخش دے گا۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ جمعہ شروع ہو جائے گا، اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی اور خصوصاً جمعہ کے روز جو درود پاک کی فضیلت ہے اس کو پانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم، ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ یہ چیز ہم کہتے ہیں یار یہ کیا نام ہے، یہ موسمی یہ جو ہے نا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری معاملات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، سائنسی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ ہم سائنس کو بہت فوقیت دیتے ہیں، سائنس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے جناب موبائل ایجاد کر لیا، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے بات کر لیں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ والا جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے تمہاری بات بھی سن رہے، تمہارے یعنی کہ تمہارے ساتھ مدد بھی کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اور نہیں یہ تو شرک ہو گیا۔ سائنس کے ساتھ یہ نہیں کرتے ہم، ہاں نہیں سائنس کر سکتا، اللہ والا نہیں کر سکتا، سائنس کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاور معاذ اللہ سنا معاذ اللہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ سائنس کس کی ایجاد ہے؟ انسانوں کی ہے نا، انسانوں کی ایجاد ہے نا سائنس تو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، بڑی بڑی شانیں عطا کی، ہاں بہت بڑی شانیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا نیل کو خط لکھے تو دریا نیل بہنا شروع ہو جائے، یہ طاقت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے ایک بندہ جو شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے، کہنے لگا یا اللہ آج میری عمر سے بچا لے، آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اب وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے، بلایا ہاں بھی کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہاتھ میں تیرے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ آپ نے پوچھا نا یہ کیا تیرے ہاتھ میں؟ اس نے کیا کہا؟ یہ سرکہ میرے ہاتھ میں۔ کیا ہے؟ اعلیٰ شراب تھی، دیکھا تو سرکہ بن چکی تھی۔ ہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں بڑا کچھ کرنے پہ قادر ہیں اللہ کے حکم سے۔ اچھا ہمارے معاشرے میں ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے تو برائی سے منع نہیں کریں گے، نہ نیکی سے روکیں گے نہ نیکی کریں گے، برائی سے نہ بچیں گے نہ دوسروں کو بچائیں گے تو بہت بڑا عذاب ہم پر آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں، دیگر کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ اپنا یہ ساتھ جو ہمارا ملک ہے کیا نام ہے اس کا؟ آج آپ تو بھائیاں کیا ہے اس کا نام؟ ہاں دبئی ہے نا، متحدہ عرب امارات، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جناب تبدیلیاں آئی ہیں وہاں پہ یہ نہیں دیکھیں تبدیلی یہ ہوئی کہ اسلام کے گڑھ کے اندر کام کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ اسلام کے گڑھ میں کام کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے آگے اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے کہاں جھکا جا رہا ہے؟ پھر عذاب میں تو کیا آئے گا؟ عذاب میں تو کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کیا فرمایا، اگر تم برائی سے منع نہیں کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ تمہارے بڑوں تمہاری دعائیں قبول کرے گا اور تم پر عذاب بھیجے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ جی ہاں یہ عذاب ہم پہ آ کیوں رہے ہیں؟ ہم کم از کم ایک کام کر سکتے ہیں، یا نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے نمازی کتنے ہیں؟ یہی اگر پچھلے تقریباً 15-20 دن پہلے چلے جاؤ، جب رمضان تھا نمازی کہاں تک ہوتے تھے؟ کہاں گئے وہ نمازی؟ کہاں ہے؟ وہ آسمان سے آئے تھے، زمین سے نکلے تھے باہر، کہاں گئے وہ نمازی سارے یار؟
بات پتہ کہ ہیں سب ہمارے راؤنڈ باؤنڈ رہتے ہیں، ہمارے پیچھے ہماری دکانوں میں رہتے ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم دعوت نہیں دیتے نیکی کی۔ یاد رکھیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ کا ایک قصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ بارہا میں نے یہ حدیث مبارکہ جو ہے نا دہرائی، ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے گناہ گار اور ایک شخص ہے نیکوکار، دونوں ہمسائے۔ بروز معاشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پہلے فرما دیا ہے، بروز معاشر یہ معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک محلے دار ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ دائر کرے گا، اے اللہ اس سے پوچھ، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت اور تیری جلال کی قسم، میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، نہ اس کے مال میں خیانت کی، نہ اس کے اہل میں خیانت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے نہ میرے مال میں خیانت کی، نہ میرے اہل میں خیانت کی، مگر یہ نمازیں پڑھتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، مجھے نیکی کی طرف نہیں لگاتا تھا۔ یہ نیک اعمال کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مجھے نیکی کی طرف نہیں لگاتا تھا۔ آج ہم نماز پڑھنے ہیں، کسی ایک کو دعوت دی ہم نے، کسی کو دعوت دی ہم نے یار، کسی کو کہا او یار نماز پڑھنے چلیں، آپ کہہ رہے بھائی نماز پڑھنے، آپ بڑے بھائی نماز پڑھنے، اور نماز کا ٹائم ہوگا، کم از کم اتنا یقین کریں، آپ اتنا کہتے ہیں کھڑے ہو کر سختی سے کہتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں بھائی جی نماز کا ٹائم ہوگا، چلو بھائی نماز پڑھنے چلیے، آؤ چلو نماز پڑھیے، آؤ چلو 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 شام میں نماز پڑھیے۔ کیا نہیں کہہ سکتے ہم؟ بولیں تو صحیح، کہہ سکتے ہیں، کہیں گے مغرب میں بھرنی چاہیے مسجد۔ دیکھیں بات بتا کہ آپ نیکی کی دعوت دیں تو صحیح، لوگ تیار ہیں، ہاں بلائیں تو صحیح، لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، بس تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم کاروباری معاملات میں بھی کرتے ہیں، یار آؤ یار فلاں جگہ سے مال بڑا پیارا پیا ہے، آؤ ذرا مال چیک کریں، آؤ فلاں جگہ پر ادھر پڑا ہوا ہے، جو بھی آپ کی مارکیٹ ہے، جو بھی کام آپ کا اس کو لے لیں آپ، یار مال بڑا بہترین ہے یار، آؤ جی مال لے دیکھو یار مال کیا کتنا خوشی جا کے۔ ہم جب لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، نماز کی دعوت کیوں نہیں دے رہے یار؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے عرض کی یا اللہ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے نہ میرے اہل میں خیانت کی، نہ اس نے میرے مال میں، فرمایا یہ نیکی کی، وہ اس نے عرض کی یا اللہ یہ نیکی کی طرف جاتا تھا، نیک اعمال کرتا تھا، مجھے نیکی کی طرف نہیں لے کر آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اس کو جہنم کا فیصلہ سنا دیا۔ ہمارے ساتھ کل یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمیں یہ تو بتا رہا ہے، آؤ جی نیکی کی دعوت ہے، نیکی کی دعوت ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آؤ مدنی قافلے میں سفر کریں یار، آؤ دین سیکھنے کے چلے۔ آج جمعرات ہے، لاہور بھر میں مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ ہمارے قریب ہی بھیرو شیرہ والا گیٹ ہے، گاڑی بنا دی ہے، 5 منٹ کی ڈرائیو کی، 5 منٹ کے سفر پہ مسافر پہ جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہے، آؤ یار اجتماع میں چلیں، مغرب کے بعد اجتماع ہوگا، 8 بجے اجتماع شروع ہوگا، تو آؤ جی اجتماع میں چلیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں ہم جائیں گے تو نیکی کی طرف راغب ہوں گے نا، ہم رغبت ہمیں حاصل ہوگی۔ ہم جب سیکھیں گے نہیں، سکھائیں گے کیا؟ نماز لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اس کا ایک اچھا طریقہ انداز کیا ہے؟ میں دعوت اسلامی سے سیکھیں نا، تو انشاءاللہ مغرب میں نماز لے کر آئیں گے، روزانہ دعوت دیں گے، ہر نماز کی دعوت دیں گے، گھر میں ہوں، باہر ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، نماز کی دعوت۔ بھائی نماز سب سے پہلے نماز، اول نماز، اول صلاۃ بعد سلام، اول صلاۃ بعد سلام۔ پہلے نماز پڑھے پھر نماز میں کلام کریں، پہلے نماز پڑھنے پھر آؤ کاروبار پھر بعد میں کریں گے۔ اور گاہک ہے نا گاہک، تو یار آؤ پہلے نماز پڑھنے کے لیے آؤ، آؤ آپ سمجھیں گے کہ آپ گاہک چلا جائے گا، نہیں جائے گا، بدلا نہیں جائے گا۔ جو رزق آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھا وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ کے رزق کو کوئی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے، جو آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ نیکی کی طرف بلائیں، انشاءاللہ بلائیں گے، دعوت دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس یہ جو ہم نے نیکی کی دعوت کا جذبہ پایا، اللہ تبارک تعالیٰ سے برقرار رکھنے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین، اے پاک پروردگار ہماری ادنا سے حاضری کو اس سے ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور یا ارحم الراحمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہیں مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین ہمارے عاجز سرفراز کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جنہوں نے دعاؤں کی لکھا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے دلان عذاب کو شفا عطا فرما، ان کی ہمشیراؤں کو شفا عطا فرما، ان کے ماں باپ کو شفا عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، اور خدا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور،
ایمان اس وقت اٹھانا مولا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قسم دور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم افضل و اکمل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، زبان پر بے ساختہ عادتاً، کیا کہا میں نے؟ عادتاً حضور علیہ السلام پہ درود و سلام نکل جائے ہمارے منہ سے، اے کاش ہماری ایسی عادت بن جائے۔ فطری طور پر ہے نا، بندہ محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، کرتا ہے نا فطری طور پر، یہ فطری طور پر محبت ایک ہے اس کے اندر۔ اچھا فطری طور پر اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے انسان، سب سے محبت کرتا ہے نا، فطری طور پر محبت ہوتی ہے، یہ فطرت میں ڈالی گئی ہے۔ اچھا یہاں پر عادتاً ڈالیں، عادتاً وہاں پہ کریں نہ کریں، ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو کچھ بھی ہو، وہاں پہ رک سکتی ہے محبت، رک جاتی ہے۔ ماں باپ کو باہر نہیں نکال دیتے، چوراہے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہن بھائی کو رسوا نہیں کر دیتے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ عادتاً آپ کی بات بنی نا، عادت میں شمار ہو گئی یہ بات، تو آپ کی عادت ختم ہو نہیں سکتی انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت، اور آج خصوصاً کون سا دن ہے بھی؟ آج 15 شوال، 15 شوال۔ ہاں ساروں کو یہ پتا ہے غزوہ بدر ہوئی تھی آج کے دن، کیا ہوئی تھی؟ غزوہ بدر کے شہداء کے نام درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ برے صغیر پاک و ہند میں جو ہے نا ایک بیماری ہے یار، ہم محبت پتہ کس طرح کرتے ہیں؟ غیر اگر کرے نا، غیر کرے، غیر نے کی اس سے محبت فلاں سے، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ محبت ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ غیر کرے، مثال کے طور پہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ماں باپ قربان، محبت کیا کرنی؟ ماں باپ قربان ہمارے۔ یہ کیا بولا میں نے؟ اچھی بولو ذرا، ماں باپ قربان ان کے اوپر، لیکن ہماری محبت ہے دیکھم دیکھ ہے، وہ کرتے نا، وہ علی کا نعرہ لاندے اسی کہنے ہاں لانا چاہیے، وہ فلاں کام کرنا اسی کہنے ہاں کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں خود نہیں پتا، اور ہماری نبی کی حال ہے، ہمارے نبی کے اہل بیت ہمیں نہیں پتا، دوسروں کا سہارا لے کر ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ غزوہ بدر ہوئی، معلوم ہونا چاہیے ہمیں، ہاں اسلام کا دوسرا عظیم مارکہ ہے یہ، لیکن اس میں ایک بدبخت ٹولہ ہے جو اس میں عیب نکالتا ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے جس کی وجہ سے شکست بھی معاذ اللہ، حالانکہ شکست کوئی نہیں ہے، کامیاب ہیں الحمدللہ۔ جب ان کو کفار پستہ ہو گیا نا، کفار کو شکست ہو گئی، اب کفار بھاگے۔ اچھا اس میں تھے خالد بن ولید، ابھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہاں پر ہو گیا تھا غزوہ ختم۔ کفار جب بھاگے نا، صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے انہوں نے سمجھا کہ غزوہ ختم ہو چکا ہے، فطری ایک عمل ہے بتقاضۂ بشر۔ اچھا ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، مکمل کب ہوا ہے قرآن پاک معلوم ہے کسی کو؟ کوئی بولے کسی کو معلوم ہے تو؟ قرآن مکمل کب ہوا؟ چلو چھوڑو یہ کیا پوچھ لیا میں، ہمیں پتا فلاں ملک کا صدر کون ہے، فلاں ملک کا یہ کیا ہے، فلاں ملک کی کیا مصنوعات ہے، فلاں ملک کی کیا ایک اسپیشلٹی ہے، یہ ہمیں سارا پتا ہے۔ نہیں پتا تو ہمیں دین اسلام کے بارے میں نہیں پتا، ہمارے قرآن کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ قرآن آخر میں آخری جو ہے نا اس کی آیت مبارکہ جو ہے نا ختم ہوئی تھی، نزول کب ختم ہو گیا تھا پتہ ہی نہیں۔ اچھا چلو حضور علیہ السلام کب فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا؟ کب فرمایا؟ شکر ہے ادھر آواز آ گئی، شاہ صاحب نے نہ ہوگی، اب تسی بھی بولو کدوں فرمایا سی؟
خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا فرمایا؟ اوچی بولو ذرا تانوں سے نہیں لگے کوئی تانوں کچھ بھی لگے نا تو تسی دس سکو. وہ خود حضور علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا. حضور علیہ السلام نے کتنے حج فرمایا؟ اوچی بولو ایک حج کیتا جی. اس حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اچھا اس سے پہلے کافی چیزیں ہوئی. غزوہ احد میں 1000 لشکر تھا. یہ کیا بولا کوئی؟ کوئی نہیں بولا. 1000 لشکر تھے. کتنے تھے؟ 300 منافق تھے اس کے اندر. یہ بدبخت آدھے راستے میں واپس ہو گئے. آدھے راستے واپس ہو گئے. کتنے رہ گئے؟ 700. اور جبکہ دوسری جگہ پر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 3000 تعداد. کتنی تعداد ہے مشرکین کی؟ 3000. کفار کی 3000 تعداد. مسلمان کتنے؟ آج مسلمان کتنے؟ کروڑوں. آج مسلمان کتنے؟ ہمارے اگر اسلامک اسکالر دیکھیں اسکالر میں علماء کرام کی بات نہیں کروں گا. لوگ علماء کرام کی بات کرتے ہیں یہ تحقیر ہے. علماء کرام کی شان میں اگر علم کی وجہ سے ان کی تحقیر کرے گا, ان کی اہانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. جس نے یاد رکھے کسی عالم کی اس کے علم کی وجہ سے اس کی اہانت کی ہے, اس کی بے عزتی کی ہے, اس کے اوپر اس نے طعنزان کی ہے, کافر ہو گیا وہ بندہ. ہاں کافر ہو گیا. ہو علماء حق کا اہل سنت, علماء سننا ہو اسے ہمارا کوئی سروکار نہیں. علماء حق کا اہل سنت ہو اگر اس کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے کافر ہو گیا وہ. اولاد اگر بیوی تھی, بیوی جو اس کے نکاح سے نکل گئی, اگر حج کیا ختم. ہمارے جو اسکالر ہیں اس سے کم تعداد جو ہے اسرائیلیوں کی ہے. اس سے کم تعداد کس کی ہے؟ آج مسلمان اس وقت اس وجہ سے جو ہے نا وہ امیق گھڑے میں تباہی کے امیق گھڑے پہ آ کھڑا ہے. دھیان پہ کھڑا ہوا ہے. بس دھکا دو گے تو تھلے ڈگو گے. یاد رکھیں پیارے محترم اسلام بھائیو, صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غزوہ احد کے بارے میں چیما ویاں کرنے والے بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں. آپ نے ان کی بکواس نہیں سننی. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں قرآن نے بالکل واضح طور پہ قرآن کی آیات بینات ہیں. وعد اللہ وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے وَقُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ وعدہ حسنہ کر لیا. سب کے ساتھ قطعی جنتی ہیں. اب ان کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہاں اگر بات کرے گا تو قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے کیونکہ قرآن ان کو کہا ہے یہ جنتی ہے. وہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ایک ایسا کام ہوا. انہوں نے جب کفار جو ہے نا بھاگ گئے نا, انہوں نے مال غنیمت کو لیا. لینے لگے تو پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایمان نہیں لے کر آئے تھے, وہ چونکہ وہ جنگ کے نا گاؤں پہ جانتے تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا. حضور نے صاحب کی تیروں کی بشار کر دی. صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے جسم کو جو ہے اپنے حضور علیہ السلام کے آگے کر دیا. جی ہاں, صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو حضور علیہ السلام تک تیروں کو آنے نہ دیا, اپنے جسموں کو چھنی کر دیا صحابہ کرام نے. پھر کہتے ہیں صحابی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے, مرتد ہو گئے تھے. حضور علیہ السلام کی مثال کے بعد یہ کافر ہو گئے, یہ مرتد ہو گئے. جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے قربان کر دیے, اپنی جانوں کو قربان کر دیا حضور علیہ السلام کے آگے, تو ان کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کرتے ہیں. تو یاد رکھیں پیارے محترم, جب حضور علیہ السلام پر تیروں کو ہوا نا معاملہ, تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زید تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کیا فرمایا؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی و ابی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں زید تیر مارو تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ حضور علیہ السلام کے اپنے صحابہ کرام سے محبت کا انداز ہے. اسی غزوے میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول, اللہ کے اور اس کے رسول کے شیر, جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور وہ کون ہے؟ امیر حمزہ کون؟ چچا ہیں. اور کیا ہیں؟ آپ کے دو شریک بھائی ہیں حضرت صویبہ. لوگ صوبیہ نام رکھتے ہیں, صوبیہ نام نہیں ہوتا, نام صوبیہ نہیں ہوتا, صویبہ نام ہے. کیا نام ہے بھائی؟ ہاں اونچی بولو ذرا. صویبہ نام اگر کوئی رکھنا چاہے بہت اچھا نام ہے, بہت پیارا نام ہے. حضور علیہ السلام کی جنہوں نے خدمت کی حضور علیہ السلام کی, ان کا نام صویبہ ہے. ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ چچا ہیں, انہوں نے بھی دیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے نوش فرمایا. ہاں
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا مجھے اپنے چچا جان سے بہت محبت ہے، حمزہ نام رکھو۔ کیا نام رکھو؟ میں بھی تمہیں مشورہ دینا جی، اگر تہاڈے گھر اللہ تعالیٰ بیٹا دے تو انشاءاللہ آمین، امید رکھو نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنہاں دے گھر بیٹا نہیں، جنہاں دے گھر صرف بیٹیاں نے، جی اگر چاہتے نا بیٹا، وہ نام رکھے اپنا بیٹے کا نام رکھے محمد، کی نام رکھے نا، نام رکھے محمد، پکارن واسطے حمزہ۔ حضور علیہ السلام کا نام فرمایا جس کے گھر میں کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارے گھر میں دو محمد ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارے گھر میں دو محمد ہوں، اور فرمایا جس کا نام محمد رکھو اس کی تعظیم بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چچا کا نام محمد حمزہ، الحمدللہ میرے بھتیجے کا نام حمزہ ہے الحمدللہ، تو ہم اللہ ہمیں اولاد دے تو یہ نام رکھیں۔ بہرحال پیارے اور محترم سامعین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو غزوے میں شہادت ہوتی ہے، غزوہ احد کا نام یاد رکھیں۔ جو منافق لوگ ہیں نا ابھی بھی اس غزوے سے جو ہے نا وہ خائف ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کالے نیلے پیلے جو ہے نا وہ ابھی بھی خائف ہیں، سچی بات بتا رہا ہوں، نام ہی نہیں لیتے۔ غزوہ بدر کا نام ہے، ہونا بھی چاہیے، وہاں پہ 313 تھے، یہاں پہ 700 ہیں، وہاں پہ 1000 تھے، یہاں پہ 3000 ہیں، ہاں جی یہاں پہ 3000 ہیں، اور یہاں پر کفار جو ہے بڑی بھرکم تعداد لے کر آئے تھے، انہوں نے ہم کو پچھلا بدلہ لینا، ہم نے پھر اس میں بدلہ لیا گیا نا۔ اچھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، چچا جان کا جو معاملہ ہوا نا، کلیجہ چبایا، یہ ہوا، سارے معاملات ہوئے، بہرحال اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، کچھ روایات غلط بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، ہم نہیں اس طرف جاتے۔ بہرحال وحشی جو تھے نا جنہوں نے قتل کیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سامنے تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، میرے سامنے نہ آیا کر میں یہ یاد آ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تک حضور علیہ السلام ظاہر طور پر حیات رہے وہ پیچھے رہا کرتے، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کون تھے وہ؟ ہاں مسلمان، یہ حضور جو کائنات میں افضل ترین صحابی تھے نا، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کے بعد میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ چاروں خلفاء کے بعد بتا رہا ہوں، یہ شان کچھ اور ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہے۔ اچھا، حضرت یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بدترین کافر کو قتل کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ مسلمہ بن کذاب، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر گئے تھے لشکر، اس لشکر میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے تھے، اس لشکر میں سپہ سالار ایمان والوں کی طرف سے، اور اس لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گر گئی نیچے، ٹوپی گر گئی۔ جب ٹوپی اٹھانے لگے نا لوگوں نے کہا اے خالد کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے وہ ٹوپی گر گئی، انہوں نے کہا دمسان کی جنگ ہو رہی ہے تم ٹوپی کی طرف جا رہے ہو، اور فرمانے لگے جس سے میں فتح یاب ہوتا ہوں، جس سے مجھے برکتیں ملتی وہ تو ٹوپی ہے۔ وہ کہنے لگا ٹوپی میں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ٹوپی کے اندر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہے، ٹوپی کے اندر حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، بال مبارک ہیں، جس کی وجہ سے میں جیتا ہوں۔ تو وہ حضرت خالد وہ جو ہے نا جنگی لباس نہیں پہنتے تھے، بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، کوئی نہیں، بات سلسلہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈ کر دوں۔ لوگ جو ہے نا یہاں پر مس گائیڈ بہت کرتے ہیں، بہت مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت ہندہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ تھی، مسلمان ہو گئی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ان کے اوپر کوئی کلام نہیں، ان کے اوپر کوئی کلام بولو ذرا، نہیں بولتے پہ کچھ بولو ذرا، ان کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ صحابی ہو گئے ہیں۔ یہ جب صحابی ہو گئے پچھلی ساری باتیں ختم، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب رب نہیں کرا تیری اوقات کیا ہے؟ چپیدی کا شوربہ، ذاتی کوٹ گلی شتیریاں جفے، تیری اوقات کیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے؟ تو یاد رکھیں صحابہ کرام جب ایمان لے آئے اب اس کے بعد کوئی کلام نہیں ان کے اوپر، ان کے اوپر اونچی آواز میں بولو، کوئی کلام نہیں ان کے اوپر۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس نے وعدہ فرمایا ہے قطعی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی ہیں، ابو سفیان بھی اور معاویہ بھی، ہاں یاد رکھیں یہ جنتی ہیں۔ لوگ لگاتے ہیں نا 4 یار کتبہ لگاتے ہیں، اس کے نیچے سے وہ نہیں گزریں گے، اور گزرتے ہیں وہ، لکھاؤ ہاں نام یہاں پہ حضرت ابو سفیان کا، حضرت امیر معاویہ کا نام، ماں مر جانی لنگن گے نہیں ہوتے، اے پتہ نہیں کی کرتے ہیں، عقل موت ہے گی کوئی نہیں۔ میری سوچ جیڑی ہے نا وہ ہے گی تم آؤ ہاں نا انہوں تھلے لانگ دے تو میں نے پھاڑ لینا، کیونکہ یہ صحابی ایسے ہیں کہ ماں مارتے ہیں، وہ انہوں نے ماں ماری انہوں نے،
ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام نے ہر صحابی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا پکا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا یہاں پر ایک بات کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، چوک ہے، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے، وہ ذرا سا جو ہے نا، جیسے دان مبارک کو ذرا سا کچھ لگا، جسے اور آپ علیہ السلام کے دندان مبارک زیادہ روشن ہو گئے۔ ہاں وہ جو کہتے ہیں دندان شہید ہو گئے، وہ جو کیلا اترا تھا نا وہ اسی وجہ سے اترا تھا، وہ حضرت کیا نام ہے ان کا، حضرت ویسے غنی رضی اللہ عنہ ایک ایک دند توڑے، پتہ نہیں کیڑا توڑیا سی، ہن کیڑا توڑیا، ساری بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سمجھ لگی کہ نہیں، پتہ لگ گیا مسئلہ، ہاں کوئی کہے ان کو جھوٹ بولنا پیا، کیوں جھوٹیاں قلم افواہ اڑانا پیا، یہ سب افواہیں ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ یا اللہ عز و جل جو سنا ہے یا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اس سے ہمیں یاد رکھ لینے کی توفیق عطا فرما، اس پر یا اللہ عز و جل اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام صحابہ کرام کے صدقے، تمام اہل بیت اطہار کے صدقے، تمام انبیاء کرام کے صدقے، تمام اہل ایمان کے صدقے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہیں، اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔